کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے اسلامی مہینے ان کے یہ نام کیوں ہیں. مثلا ربیع الاول سے کیا مراد ہوتی ہے, جمادی الاول کے معنی کیا ہیں, جمادی الثانی کیا چیز ہوتی ہے, رجب کیا چیز ہوتی ہے, اس کے لفظی اعتبار سے کیا معنی ہیں, کیا ہوتا ہے اس کے اندر. تو بعض اوقات دماغ میں آتا ہے نا کہ سفر کے معنی کیا ہیں. تو بہرحال اچھا سوال تھا, تو ہم نے کہا کہ اس پہ پورا تھوڑا سا اس موضوع پہ تو کچھ گفتگو ہو جائے. دیکھیے زمانے جاہلیت جو تھا اس میں کچھ 4 مہینے ایسے تھے کہ جن کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. محرم, صفر, ذی قعدہ اور ذی الحج. اس میں جنگیں بالکل نہیں ہوتی تھیں, اس میں لڑائیاں بالکل بند ہو جاتی تھیں, اور یہ حکم حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. ایسا نہیں کہ یعنی عربوں میں اور جاہل اور کافر معاشرے کے اندر بھی یہ چیز کیسے تھی, ان مہینوں کا احترام کیسے تھا, یہ حضرت ابراہیم کے حکم کی شریعت سے چلا آ رہا تھا. یعنی اگرچہ وہ کافر تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے, لیکن بہرحال وہ ان مہینوں کا پھر بھی بڑا احترام کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے حکم اس وجہ سے دیا تھا تاکہ لوگوں کو جنگ سے نکال کر امنیت کی طرف راغب کیا جائے, کیونکہ 4 مہینے کا اچھا خاصا ایک لمبا پیریڈ اس طرح کا آ جاتا ہے کہ جس میں انسان اگر جنگ و جدال سے دور ہو جائے, اور اسی میں عرب اکثر جو ہے عبادت اور اطاعت کی طرف بھی مائل ہو جاتے تھے. اور 4 ماہ تک جنگ نہ کر کے ان کی رگ جنگجوئی کو تاکہ ضعیف کر دیا جائے, یہ ایک حکمت تھی اس حکم کے اندر. تو اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں کے اوپر بھی باطل کو اپنی کوئی کارگزاری کرنا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر کوئی ترقی ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ وہاں کے لوگ اقتصادی طور پر مضبوط ہوں, وہاں کسی نہ کسی جنگ کو مسلط کر دیا جاتا ہے. باطل کی ہمیشہ سے پالیسی رہی, امن و امان کا خراب کر دینا, چاہے ملک کے اندر بدامنی کی فضا پیدا ہو جائے جیسے ہمارا پاکستان کی اس وقت حالت ہوئی ہے. تو یہ باطل کی پوری سازش کے تحت اس طرح سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے ہمیشہ سے, کہ ہمیشہ سے جنگوں کے اندر الجھا کے رکھا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کو دیکھیں کہ ہم کتنی, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, مسلسل جنگوں میں الجھا کے رکھا گیا پیغمبر کو, کتنے غزوے اور کتنے سریے ہوئے پیغمبر کے اس دور میں. اور یہ تو خود میدان احد ہے, اور وہ والا ٹیلا ہے کہ جس پر پیغمبر نے خود تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا, تیر اندازوں والا جو ٹیلا کہا جاتا ہے. تو بڑے اس کی ہم جب انشاءاللہ جب حج کی کلاسز ہوں گی اور اس میں زیارات کا ذکر کریں گے تو اس وقت ان چیزوں کا بھی تذکرہ آئے گا. تو رسول کے ساتھ اس طرح سے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی جنگ و جدال کے اندر باطل ہمیشہ سے مسلط کر کے رکھتا ہے یہ سب چیزیں. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگوں میں رکھا گیا. خود جنگ صفین, آپ حیران ہوں گے کہ جنگ صفین کتنے دن چلی, 1.5 سال تقریباً جنگ صفین چلی ہے, 1.5 سال. تو اس لحاظ سے, اور اس کے بعد جنگ خیبر واقع ہوئی. خیبر کا قلعہ آپ کے سامنے جس کے اب آثار ہیں, اب تو وہاں پہ ایک ممنوع زیارت کے طور پر سعودی عرب میں جانے نہیں دیا جاتا خیبر کے قلعے کی طرف, اور حاجی جو بھی جاتے ہیں ان کے لیے ایک ممنوع زیارت ہے. تو لیکن بہرحال خیبر کا قلعہ, جنگ خیبر اور مختلف جنگوں کے اندر امیر المومنین کو اس طرح سے الجھا کر رکھا گیا, یہ بھی باطل کی ایک پالیسی تھی. اسی طریقے سے ایران عراق جنگ جب دیکھا کہ انقلاب اسلامی یہاں پر آ گیا, ایک مسلط کر دی گئی ان کے اوپر جنگ, جسے ایران ریڈیو اور ٹی وی ہمیشہ سے مسلط کردہ جنگ کہتا آ رہا ہے. تو بہرحال کسی بھی جگہ کو کمر توڑنے کے لیے ہمیشہ سے باطل ایسا کام کیا کرتا ہے. تو عراق جنگ کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ طرفین کے یہاں سے شہید ہوئے اور وہاں سے مارے گئے. تو بہرحال ملا کے 10 لاکھ لوگ کی کم نہیں ہوتے, لیکن یہ کیوں, تاکہ جو ہے اس کی ایک اقتصادی کمر کو ایران کی توڑا جائے اور وہاں پہ کوئی ترقی نہ ہو سکے. لیکن اس کے بعد دیکھا کہ آپ نے بہرحال وہ قوم کیونکہ اپنے اس کے اوپر چلتی ہے رہبروں کے فرامین پر, تو اس طرح سے انہوں نے ترقی بھی کی. اسی طریقے سے ویتنام کی جنگ, 20 سال ویتنام کی جنگ چلی. اس کے بعد پھر امریکہ بہرحال وہاں سے جو ہے وہ فرار اختیار کر گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ سے باطل کی یہ پالیسی رہی. تو بہرحال اس کو توڑنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ جنگ مسلط کی جاتی تھیں. تو حضرت ابراہیم نے باقاعدہ ان 4 مہینوں کے اندر اس کو منع کیا گیا. اچھا, اس کے بعد اس میں سب سے پہلا مہینہ آتا ہے مثلا محرم کا مہینہ. محرم کے معنی خود ہیں
منع فوربیڈن یعنی جو ممنوع چیز ہوتی، وہ مہینہ جس میں تمام غیر قانونی کام ایک لحاظ سے عربوں میں بھی حرام سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر خون بہانا تو بالکل حرام سمجھا جاتا تھا۔ اب دیکھا جائے تو آج کا دور کتنا زمانے جاہلیت کے دور سے بدتر ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں صاحبان ایمان کا خون بہایا جاتا ہے۔ کم سے کم وہ شاید وہ کافر جو اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے اور جنگیں نہیں کیا کرتے تھے، آج کے مسلمان ان کافروں سے بھی بدتر کہ اسی میں صاحبان ایمان کا اس محرم کے مہینے میں خون بہایا جاتا ہے۔ تو بہرحال محرم، اچھا پھر اس کے ساتھ آتا ہے محرم الحرام، وہ جو حرام کا لفظ اس کے بعد آ رہا ہے وہ احترام کے معنوں میں، احترام والا یعنی مہینہ۔ اس کے بعد آتا ہے سفر۔ اچھا محرم اور سفر کو ملا کر سفران کہتے ہیں، سفران۔ اچھا ذی الحجہ کے بعد یعنی ذی الحجہ کو گزرنے کے بعد محرم اور سفر میں اس زمانے میں خانہ خدا حاجیوں سے خالی ہو جاتا تھا۔ محرم کا ابتدا ہو جاتی تھی اور سفر میں، ان دونوں مہینے جن کو ملا کے سفران کہا جاتا ہے۔ سفر یعنی ایک لحاظ سے اس کو کہا جائے خالی، یا اردو میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں صفر، تو حاجیوں سے خالی ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا محرم میں بھی، اور اس کے بعد سفر میں تو حاجی اور بہت زیادہ جو ہے کم ہو جاتے تھے، سبھی لوگ تقریباً وہاں سے چلے جاتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام یہ پڑ گیا تھا۔ اسی میں ہی مہینے میں آپ اگر وہ دیکھیں حضرت سکینہ کی شہادت ہوئی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے، شہادت حضرت زینب ہے، پیغمبر اسلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، امام حسن کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال سفر کا مہینہ ایک اس لحاظ سے وفاتوں اور شہادتوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ربیع الاول۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کا پہلا مہینہ ربیع الاول یعنی بہار کا، جس زمانے میں نام پڑا تھا اس زمانے میں بہار کا موسم چل رہا تھا۔ تو بہرحال اس ربیع الاول کا مہینہ آپ کو پتہ ہی کہ بہرحال پیغمبر اسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے علاوہ ہمارے چھٹے امام صادق کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور پیغمبر کا مکے سے مدینہ ہجرت، یہ جو رستہ ہے، یعنی اگر ہم یہاں سے اور آگے کی طرف جو فلیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی طرف چلیں، ان بلڈنگز کی طرف، تو پیغمبر اسی رستے سے چل کر، اور اس کے بالکل پیچھے مسجد الحرام جہاں ساری حاجی رخ کر کے جا رہے ہیں، یہ پیغمبر کے جانے کی جگہ ہے جہاں مکے سے مدینہ جب ہجرت کی تھی، اور بالکل پیچھے ان کی پیٹھ کی طرف مسجد الحرام اور خانہ کعبہ۔ اور اس کے اندر تو شاید یہ کرسر ہاں آ رہا ہے یا نہیں، ہاں یہ آ رہا ہے، یہ جو جگہ یہاں پر ایک زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر ہوا کرتا تھا، اور پیغمبر جب یہاں سے سامنے سے گزر رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے یہاں سے جھانک کر دیکھا اور پھر پیغمبر کے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ ہم جب حج کی کلاسز ہوں گی تو اس میں ذکر کریں گے۔ آج کل تو خیر یہاں پر پہلے ایک دھوبی گھاٹ ہوا کرتا تھا اس جگہ پر، اور اس کے بعد آج کل یہاں پر ایک کیسٹ کی دکان ہے جس کا نام ہونین ہے، اور یہاں سے پیغمبر، بہرحال یہ پیغمبر کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پیغمبر بڑے راستوں سے ہوتے ہوئے، پیغمبر کی ہجرت کا راستہ ہے، اس کا اوپر سے ایک ویو ہے کہ پیغمبر کتنی مشکلات سے یہاں سے ہوتے ہوئے گئے، اور سیدھا سیدھا راستہ نہیں تھا، دیکھیں کہ بالکل کتنے پیچ و خم تھے اس راستے کے اندر، کہاں سے ہوتے پھر یہاں پر مدینہ پہنچے تھے۔ تو بہرحال مکے سے مدینہ ہجرت بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں پیغمبر کے جو فرزند ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم، ان کا انتقال بھی، جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بہرحال 11ویں امام کی شہادت بھی ہے، عید زہرا 9 ربیع الاول کو وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے، حضرت ابو طالب کی وفات بھی اسی مہینے کی۔ تو بہرحال ربیع الاول، ربیع معنی بہار یعنی بہار کا پہلا مہینہ۔ اچھا اسی طریقے سے اس کے بعد آتا ہے ربیع الثانی۔ ربیع الثانی یعنی بہار کا دوسرا مہینہ، اس میں بس 11ویں امام کی ہماری ولادت ہے اس مہینے کے اندر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جمادی الاول۔ جمادہ کہتے ہیں اصل میں خشک اور جامد چیز کو، اور یہ گرمیوں کا پہلا مہینہ ہے۔ جمادی الاول یعنی گرمیوں کا اور خشکی کا پہلا مہینہ۔
اچھا، ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کی حضرت خدیجہ سے جو شادی ہوئی تھی ام المومنین سے، وہ اسی مہینے میں ہوئی. اور یہ جہاں پہ یہ پول لگا ہوا ہے، یہ سامنے مسجد الحرام ہے، اور یہ جو پول سامنے ہے، یہاں پر حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام 30 سال تقریباً اس گھر کے اندر رہے، اور اسی گھر میں ہی، اب تو خیر یہ گھر نہیں، یہ تو پیچھے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر ایک کھمبا ہے یہاں پر گھر ہوا کرتا تھا پیغمبر کا، جہاں پہ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے، اور اسی گھر میں ہی شہزادی کی ولادت بھی ہوئی. جی ہاں، گھر ختم ہو چکا، اب تو یہاں پہ پول ہے اور سامنے ٹوائلٹ ہے اس کے. اچھا، یہ صفا و مروا کا ایریا ہے سامنے آپ کے، باب السلام جس کو کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اسی مہینے میں حضرت عبد المطلب کی وفات بھی ہے، اور چوتھے امام کی خیر ولادت ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت زہرا کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے جمادی الثانی، گرمیوں کا یہ دوسرا مہینہ ہے جمادی الثانی، اور ایک روایت کے مطابق اس میں حضرت زہرا کی ولادت ہوئی ہے. پیغمبر اسلام کا جب وہ گھر موجود تھا تو یہ پیغمبر اسلام کا بس اتنا چھوٹا کمرہ تھا جو آپ کے سامنے، اور یہ جو گول دائرہ ہے یہاں پر حضرت زہرا کی ولادت ہوئی. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. بہرحال اب اس زیارت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، بس یہ اتنا مختصر سا کمرہ پیغمبر کا ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے رجب کا مہینہ، یہ 7واں مہینہ ہے. رجب عظیم اور بزرگ چیز کو کہا جاتا ہے. رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں کہا جاتا ہے. اور جو بھی اس مہینے کے اندر روزے رکھ لے گا تو پروردگار فرماتا ہے کہ خدا، کہا جاتا ہے روایت کے اندر کہ پروردگار اس کو اس نہر سے سیراب کرے گا. یہ جو رجب کی جو نہر ہے جو جنت میں، اس سے سیراب کرے گا. اور پیغمبر اسلام خاص طور پر اس مہینے میں استغفار کرنے کی بڑی تاکید کرتے تھے رجب کے مہینے میں. اور بہرحال وہ بات بھی مشہور ہے کہ پیغمبر کی معراج بھی یہیں سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسی رجب کے مہینے میں امیر المومنین کی ولادت بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے فرزند تھے ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ خیبر بھی اسی مہینے میں فتح ہوا ہے، اور خود عید بعثت وہ بھی اسی مہینے میں ہے. اور 28 رجب کو امام حسین کی کربلا کی طرف روانگی مدینے سے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی. اچھا، اس کے بعد آ جائیے شعبان کا مہینہ. شعبان اصل میں شعب سے نکلا ہے. شعب کہتے ہیں شاخ کو. اصل میں عرب جو لوگ تھے وہ گروہ بنا کر اور ایک پارٹی بنا کر اور شاخوں کی صورت میں مختلف جگہوں پہ پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے. ایک تو شعب کے معنی اس طرح سے گروہ کے بھی ہیں کہ پانی کی تلاش میں گروہوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے. اس کے ایک معنی شعبان کے ایک معنی مسلسل بڑھنا بھی ہے، کہ اس میں رحمت الہی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. رحمت الہی جو ہے مسلسل اس مہینے میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس مہینے کی جو برکتیں اس میں اضافے سے اضافہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کو یہاں تک کہ اس کے بعد پھر رجب کی یعنی شعبان میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، یعنی جب خود رحمت للعالمین کا مہینہ ہے تو اس میں سوچیے کہ رحمتیں بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچیں گی. اچھا، شعب کے ایک معنی یا شعبان کے ایک معنی جو اصل میں تفرقہ کے بھی ہیں. عرب اس مہینے کے اندر بہت سے گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے. اس وجہ سے کچھ تاریخوں میں یہ بات آئے کہ اس وجہ سے بھی اس کو شعبان کہا گیا. اور بہرحال وہ بھی ہے کہ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال لیلۃ البراۃ بھی اسی میں آتی ہے. اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی مہینے کی ہے. اور یہ تو خود ہی مہینہ ہی پورا پیدائشوں کا. اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی مہینے کی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم کی ولادت کا مہینہ بھی یہی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے. رمضان
رمضان پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب رمضان کی کلاسز میں تھی اس میں یہ چیز آئی تھی. اور رمضان کیونکہ شدید گرمی اور جھلسا دینے والی گرمیوں میں آیا تھا تو رمض یا رمضا یہ اصل میں خود شدید ترین گرمی کو، یہ جھلسا دینے والی گرمی کو یا جھلسا دینے کو بھی رمض کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر ختم اور بھسم کر دیتا ہے اس وجہ سے بھی اس کا نام رمضان پڑا. اسی کے اندر ہی حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور یہ ان کی قبر مبارک ہے جنت المعلیٰ کے قبرستان میں مکے میں. اور اسی مہینے میں یہ بہرحال جب یہ دیکھیے یہ موجودہ قبر ہے اور اس سے پہلے جب باقاعدہ اس کے اوپر گنبد ہوا کرتے تھے اس کو توڑے جانے سے پہلے تو اس وقت اس طرح سے حضرت خدیجہ کی قبر پہ باقاعدہ ایک روضہ تعمیر تھا. جب جاتے تھے اور اب پابندی ہو گئی ہے جب سے. اب تو یہاں یہ ممنوع زیارتوں میں سے بس دور سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو قریب نہیں جا سکتا ان کے کوئی، بلکہ نظر بھی نہیں آتی ہیں، ان کے سامنے ایسی جالیاں وغیرہ لگا دی گئی. اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے. اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے چچا، یہ جو 4 قبریں تو ہمارے چاروں ائمہ کی جنت البقیع میں، ان کے بالکل سامنے پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی قبر ہے. ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے رمضان میں. اس کے علاوہ بہرحال امام حسن کی ولادت بھی ہے، شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے. اس کے بعد آ جائیے شوال. ہیں اصل میں مختلف الگ الگ روایات ہیں. اب تاریخ کی چیزوں کو چھوڑیے تو آپ خود کیلنڈر کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر شوال، شوال کے معنی ہیں ٹوٹنا اور الگ ہونا. عرب اس زمانے میں جب یہ مہینے کا نام رکھا گیا، عرب اس زمانے میں اصل میں گھروں کو چھوڑ کر الگ ہو کر شکار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اپنے گھروں کو چھوڑ کر تفریح کے لیے نکل جاتے تھے. اس وجہ سے بھی اس کا نام شوال پڑا. اور عربوں میں کانسیپٹ مشہور تھا، اور یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی بہرحال ہندوستانی معاشروں میں بھی چیز آ گیا. بڑی بوڑھیاں جو کہتی ہیں کہ جو شادی بھی شوال میں ہوگی وہ ہمیشہ ناکام ہوگی. شاید ہمارے ہاں یہ بھی یہی کانسیپٹ ہے. اور بہرحال عید کا مہینہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی حضرت ام سلمہ سے شادی وہ اسی مہینے میں ہوئی، شوال میں. یہ جو جنت البقیع میں 9 کی 9 ازواج کی قبر مبارک بالکل ایک ساتھ ہیں، اسی کے اندر کوئی یہ قبر حضرت ام سلمہ کی بھی. بس صرف ایک زوجہ، بس چلیں پھر تفصیل ہم کبھی اور بیان کریں گے. بہرحال یہ 9 قبریں ہیں یہاں پر تقریباً، اور یہ سب کی سب پیغمبر کی زوجات کی ہیں، اور جو کہ جنت البقیع میں. پیغمبر اسلام کا اپنا نکاح حضرت ام سلمہ سے بہرحال اسی مہینے میں ہوا تھا. اسی میں حضرت کہا جاتا ہے کہ شوال کے مہینے میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی شہادت اس مہینے میں ہوئی. یہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور چھٹے امام کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہدام جنت البقیع جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. اس کے بعد ذی قعدہ یا ذوالقعدہ، قعدہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں بیٹھنے کو. عرب اتنا زیادہ مہینے کا احترام کرتے تھے کہ سب لوگ لڑائیاں بند کر دیتے تھے، کاروبار اپنا بند کر دیتے تھے، اور اچھے بچے بن کر مثلا بیٹھ جاتے تھے، جو میرے اپنے الفاظ ہیں بہرحال. اور اس احترام والے مہینوں میں وہ عبادات اور حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے، عبادات اور حج کی تیاریوں میں. اچھا، اسی مہینے میں بہرحال جنگ خندق بھی ہوئی ہے. یہ جو میدان خندق تھا اس کے بالکل سامنے کا یہ پہاڑ ہے، اور یہ جو پہاڑ کے بالکل سامنے جو روڈ یہ جو جا رہا ہے آپ کے سامنے، یہاں پر خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر. اب تو خیر یہ روڈ ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. اس پہاڑ کے بالکل سامنے کا جو حصہ ہے یہ والا روڈ ہے جہاں پہ جنگ خندق ہوئی. صلح حدیبیہ بھی اسی سال ہوئی، بیعت رضوان بھی ہوئی، اور معصومہ قم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے بعد آخری مہینہ ذی الحجہ، اس میں بھی عرب لڑائی بالکل بند کر دیتے تھے. اور بہرحال امیر المومنین کی حضرت زہرا سے شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی. عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے میں آتی ہے، عید غدیر بھی اسی مہینے میں آتی ہے، عید مباہلہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے یہ بھی ذی الحجہ. اور حج تو خیر ہوتا ہی ہے.